بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے 65 سال پہلے اسی شہر میں ایک طالب علم تھا جس کی عمر 17 سال تھی، اور ایک نوجوان تھا جس کی عمر اس وقت 26-27 سال تھی۔ اس 17 سالہ نوجوان کا نام رسول بخش پلیجو تھا، اور 25-26 سالہ نوجوان کا نام جی ایم سید تھا، اور ان کے رفقائے کار میں شیخ عبد المجید سندھی، غلام محمد بھرگڑی اور دوسرے مسائدین اور رہنما، جنہوں نے اس سندھ کے شہر کراچی میں، روڑی میں، سکھر میں ہندوستان سے آنے والے ہمارے بھائیوں کے لیے دیگیں پکوا کر، چاول بنوا کر، آٹے کی بوریاں ریلوے اسٹیشن پہ اٹھوا کر ان کا استقبال کیا تھا۔ کہا تھا ہمارے لٹے پٹے، ہمارے تکلیف میں مبتلا، ہمارے ستم رسیدہ، ستم زدہ بھائی تشریف لائے ہیں۔ ہماری بہنوں نے اپنی رضائیاں اور اپنی چادریں ان کے ساتھ شیئر کی، اپنے گھر شیئر کیے۔ ہم ان کو آج بھی اپنا بھائی سمجھتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں اردو بولنے والے، پنجابی بولنے والے، پشتو اور بلوچی اور سرائکی بولنے والے ہمارے بھائی ہیں، ہمارے جسم کا حصہ ہیں۔ ہم اردو بولنے والوں سے اس حد تک پیار کرتے ہیں، میرے بڑے بیٹے کا نام سائر لدھیانوی کے نام پر سائر ہے، میرے دوسرے بیٹے کا نام جوش ملی آبادی کے نام پر جوش ہے۔ ہمارے گھروں میں غالب، جوش اور ابن انشاء کی شاعری پڑھی جاتی ہے، عمر شریف اور معین اختر کی باتوں پہ کہتے لگتے ہیں، چھوٹے بچے ابن صفی کے ناولوں سے اپنی پڑھائی اور لٹریچر کا آغاز کرتے ہیں۔ مہدی حسن کی غزلوں پر میری والدہ سے لے کر ہماری بھانجیوں بھتیجوں تک سب کے دلوں میں آس اور امنگ کے جذبے پیدا ہوتے ہیں۔ ہمارا بچپن فاطمہ سریا بجیا اور حسینہ معین کے ڈرامے دیکھتے ہوئے گزرا۔ اس شہر کے بچوں کو، ہماری اردو بولنے والی ماؤں کے ہم بچے ہیں۔ میں آج اپنی اردو بولنے والی ماؤں سے مخاطب ہوں جو اپنے گھروں پہ ہمیں دیکھ رہی ہیں، جنہوں نے آپ کے والدین کا استقبال کیا۔ ان ماؤں کے بچوں پر، ان ماؤں کے بیٹیوں پر، نہتی بہنوں پر آج جس طرح فائرنگ کی گئی ہے۔ لیاری سے ہم جب نکلے آج 2:15 بجے چیل چوک سے، آپ تمام صحافی بھائی کیمرہ کی آنکھ سے ہمیں دیکھ رہے تھے، جب میں اور عزیر جان اور ظفر بلوچ ہاتھ میں دے کر بڑھ رہے تھے چیل چوک کی طرف۔ خدا گواہ رکھ کر آپ گواہی دیجیے گا، یوم قیامت آپ سے یہ گواہی طلب ہوگی کہ کیا آپ نے کسی ایک سندھی اور بلوچ لیڈر کے ہاتھ میں کوئی رائفل، کوئی بندوق تو دور، میرے بھائی پرویز نے کہا تھا کوئی ڈنڈا بھی دیکھا، کوئی چھڑی دیکھی؟ پرامن طور پر ہم بڑھ رہے تھے۔ سندھیانی تحریک کی بہنیں، وہ بہنیں جب ضیاء الحق نے صحافیوں کے خلاف بربریت کا آغاز کیا تو منہاج برنا سے پوچھئے گا، صدیق بلوچ سے پوچھئے گا، ان پرانے ساتھیوں سے پوچھئے گا، 5 صحافی بیٹھتے تھے تو 5 عوامی تحریک کے کارکنان ان کے ساتھ ضیاء الحق کے خلاف بھوک ہڑتال میں بیٹھتے تھے۔ جب مشرف کی آمریت ہوئی تو آپ کے ساتھ سندھ بھر سے مارچ عوامی تحریک کر رہی تھی، مشرف کو للکارنے صحافیوں کے ساتھ عوامی تحریک چل رہی تھی۔ آج وہی بچیاں سندھ کے تقسیم کے خلاف، سندھ جو آپ سب کی ماں ہے، سندھ جو ہماری اور آپ کا جگر کا حصہ ہے، جو صاحبان ہے ہمارے سروں پر، جو پاکستان کا حصہ ہے، جس نے پاکستان کے لیے پہلی قرارداد منظور کی، جس نے باشگاف لفظوں میں کہا کہ ہم پاکستان کا حصہ بنیں گے، اس سندھ کے لوگ اپنے دارالحکومت کے راستے میں جب پیدل چلنا شروع ہوئے تو لی مارکیٹ کی گلیوں سے سندھ حکومت کی اتحادی ایک تنظیم کے نقاب پوش دہشت گردوں نے
سیدھا نشانہ لے کے گولیاں چلائیں. ہماری بہنوں کو بھونا گیا ہے. کچھ بہنوں کی لاشیں ابھی تک پڑی ہوئی ہیں ان گلیوں میں. کچھ بہنوں کی لاشیں سول ہاسپٹل میں ہیں، جن میں سے 2 کے نام مجھے بتائے گئے ہیں، شازیہ اور یاسمین. مجھے متضاد اطلاعات ملی ہیں سول ہاسپٹل سے. کچھ ڈاکٹرز نے ان موبائل فون سے مجھے بات کی ہے مجھ سے، جو ان بچیوں کے پاس سے برآمد ہوئے، جو انتقال کر چکی ہیں، جو شہید ہو چکی ہیں. مجھے بتایا جا رہا ہے کہ 7 افراد ہیں، کچھ بتا رہے ہیں 12 افراد ہیں، اور بہت سی بچیاں لاپتہ ہیں. گاڑیاں جلا دی گئی ہیں. فَوَيْلٌ عَلَىٰ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یہ نعمت ملی ہے ہمیں سندھیوں کو، استقبال کی نعمت. یہ ہے سندھیوں کو صلہ. اس 17 سالہ نوجوان رسول بخش پلیجو کو یہ صلہ ملا ہے، جو دیگے پکا کر اور جی ایم سید صاحب کے قوم کو، اور حیدر بخش جتوئی کی قوم کو، اور ذوالفقار علی بھٹو کی قوم کو، اور عبداللہ ہارون کی قوم کو، اور شیخ عبد المجید سندھی کی قوم کو، اور غلام احمد برگڑی کی قوم کو یہ حصہ ملا ہے کہ جس شہر کو تم نے کیمپ بنایا ہمارے آنے والے بھائیوں کے لیے، انہی بھائیوں میں سے، وہ تمام نہیں. ہمیں پتا ہے اردو بولنے والے سندھ کے لوگوں سے محبت کرتے ہیں. انہی میں سے چند ناخلف لوگوں نے، کچھ اپنے وطن کے غدار لوگوں نے، کچھ بیرون ملک طاقتوں کی ہدایت پر کام کرنے والے لوگوں نے، کچھ عالمی سامراج کے ایجنٹ بنے ہوئے لوگوں نے، ان لوگوں نے جو سمجھتے ہیں کہ پورٹ سعید جانے کے بعد، بندر عباس جانے کے بعد، ہانگ کانگ جانے کے بعد کراچی کو عالمی طاقتوں کے حوالے کرنا ہے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ سینٹرل ایشیا تک رسائی کے لیے، گرم پانیوں تک رسائی کے لیے، پاکستان کو توڑنے کے لیے کراچی کو ڈی اسٹیبلائز کر کے سندھ کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا ہے، جو کھیل کھیل رہے ہیں لندن میں بیٹھ کر پاکستان کی تقسیم کا، اور جن کے ساتھی بنے ہوئے ہیں پیپلز پارٹی کے حکمران. یہ وہی قائم علی شاہ صاحب ہیں، نثار کوڑو صاحب ہیں، ہوم منسٹر صاحب، ایجوکیشن منسٹر صاحب، ایڈوائزرز، ایم پی ایز، جو 12 مئی کو ہمارے ساتھ جن پہ حملہ ہوا، وہ آج ہمارے راستے بند کروا رہے ہیں. اور ہماری بہنیں جب گولیوں کی اس اندھادھند فائرنگ میں، ٹارگٹ شوٹنگ میں پولیس کی جانب بڑھی، تو بقول شاعر بچ کے ہم لوگوں نے قاتل سے جہاں لی کی پناہ، اس عمارت کے تہ خانے میں مقتل نکلا. جب پولیس والوں کی طرف بڑھی تو پولیس والے وہ علاقے چھوڑ کے بھاگ گئے اور ان کو قتل ہونے دیا. ہماری ان بہنوں کو مروایا گیا سیدھی گولیاں چلا کر، اور پولیس بھاگ گئی، اور پیپلز پارٹی خاموش تماشبین بنی، سندھیوں کو قتل ہوتے ہوئے دیکھتی رہی. 4 دفعہ سندھ کے لوگوں نے انہیں الیکٹ کیا. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو 1 دفعہ الیکٹ کیا، 77 میں دوبارہ الیکٹ کیا. بے نظیر صاحبہ کو 88 اور 93 میں، 96 میں ان کو ووٹ دیے، اب دیے زرداری صاحب کو، اور نتیجتاً سندھ کے لوگوں کو بھونا جا رہا ہے کراچی میں. میں شکر گزار ہوں ان اردو بولنے والے بھائیوں کا، پرویز جیسے بھائیوں کا، ملک ایوب ایوان جیسے، کاکڑ صاحب جیسے ان اردو بولنے والے بھائیوں کا، جو آج سندھیوں اور بلوچوں کی اس ریلی میں شانہ بشانہ گولیوں کی بوچھاڑ میں ہمارے ساتھ تھے. یہ پیغام دے رہے تھے کہ سندھی، بلوچ، اردو، پنجابی، پشتو بولنے والے اکیلے نہیں ہیں، وہ ساتھ ہیں. میں شکر گزار ہوں پی ایم ایل این اور جماعت اسلامی کی قیادت کا، جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا، ہمارے ساتھ چلتے رہی. پی ایم ایل این کی لیڈرشپ، جماعت اسلامی کی لیڈرشپ. مگر یہ قتل خالی نہیں جائے گا. کراچی کی گلیوں میں بہائے جانے والے اس بے گناہ خون کا حساب دیا جائے. عوامی تحریک اعلان کر رہی ہے کہ اس خون کا حساب ہوگا. عوامی تحریک کہہ رہی ہے کہ اس خون کا بدلہ لیا جائے گا. عام اردو بولنے والوں سے نہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں. ان دہشت گردوں سے حساب لیا جائے گا.
پیپلز پارٹی بھلے مفاہمت کے نام پر سندھ کو بیچ دے، 12 مئی کا حساب لیا جائے گا، 9 اپریل کا حساب لیا جائے گا، نشتر پارک واقعے کا حساب لیا جائے گا، کارساز کے حملے کا حساب لیا جائے گا، نواز کنڈرانی کے خون کا حساب لیا جائے گا، اور آج 22 مئی کو جو رات کو ہمیں ایس ایم ایس کیے گئے ایک مخصوص تنظیم کی طرف سے کہ آج 12 مئی کی تاریخ دہرائیں گے، اور انہوں نے تاریخ دہرائی اور پیپلز پارٹی نے کنٹینر رکھ کر ہمارے راستے روک دیے۔ مہاجر صوبہ تحریک کے لوگوں کو اجازت دی گئی کہ وہ ریڈ زون میں آ کر احتجاج کریں، ان کو جوسز پلائے گئے۔ کمیونٹی اور سٹی گورنمنٹ نے دیواروں پر ایک رات پہلے سفیدی کروا کر ان کے چاکنگ کے لیے گنجائش پیدا کی۔ پیپلز پارٹی نے ان کا استقبال کیا اور وہ ریڈ زون میں دندناتے پھرے، اور جب این پی آئی ڈی کے اور لیڈی ہیلتھ وزٹرز اور سندھ کے اساتذہ آئے تو ان کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا گیا۔ یہ ہے سندھ کا دارالحکومت، جہاں سندھ کے طالب علم پڑھ نہیں سکتے، سندھ کے نوجوان روزگار نہیں کر سکتے۔ سندھ ہائی کورٹ کے 12 ججز میں سے 10 ججز سندھی بولنے والے نہیں ہوں گے۔ پاکستان کا چیف آف آرمی اسٹاف پرویز مشرف بن سکتا ہے، کوئی سندھی نہیں بن سکتا۔ جنرل اسلم بیگ بن سکتا ہے، کوئی سندھی نہیں بن سکتا۔ معین الدین حیدر بن سکتا ہے، کوئی سندھی نہیں بن سکتا۔ کوئی سندھی نیول ہیڈ اور ایئر چیف نہیں بن سکے گا، کوئی سندھی بریگیڈیئر نہیں بن سکے گا، کوئی سندھی 11 سال میں سندھ کا گورنر نہیں بن سکے گا۔ مگر احساس محرومی کراچی کے بھائیوں کو ہے۔ اقتدار ان کے پاس ہے، گورنر ان کے پاس ہے، عہدے ان کے پاس ہیں، سفارت خانے اور ویزا سیکشن ان کے پاس ہیں، امریکہ اور برطانیہ کے ویزا ان کے پاس ہیں، لندن، نیو یارک اور برازیل اور سڈنی میں کاروبار ان کے پاس ہے، اسٹاک مارکیٹ ان کے پاس ہے، کراچی پورٹ ٹرسٹ ان کے پاس ہے، پورٹ قاسم ان کے پاس ہے، اور وہ احساس محروم۔ اور ہم احساس برتری میں اور خوش ہیں کیونکہ ہم کند کوٹ میں ڈبویا گیا ہے۔ وہ احساس محرومی میں ہیں کیونکہ ان کے پاس اربوں روپے ہیں، اور ہم 10-10 ہزار کے وطن کارڈ کے لیے ٹوڑی بند توڑوانے کے بعد در بدر ہیں، اور ہم احساس برتری میں ہیں، اور ہم خوش ہیں۔ اور ہم سپریو بند ٹوٹنے کے بعد اور سجاول بند ٹوٹنے کے بعد ہم موت کی آغوش میں ہیں۔ ہماری بچیوں کے دوپٹے پھٹے ہوئے ہیں، ہماری بوڑھی عورتیں بھیک مانگ رہی ہیں سندھ کے چوراہوں پر، اور ہم احساس برتری میں ہیں، اور یہ احساس محرومی ہے۔ یہ ہے انصاف، پاکستان کی ریاست کا یہ ہے انصاف۔ سندھ کے لوگوں کے ساتھ میں سوال پوچھ رہا ہوں، میں حکومت سے سوال نہیں پوچھ رہا، میں سوال پوچھ رہا ہوں چیف آف آرمی اسٹاف جنرل اشفاق پرویز کیانی سے، میں سوال پوچھ رہا ہوں کور کمانڈر سندھ سے اور ڈی جی رینجرز سے، میں سوال پوچھ رہا ہوں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے کہ یہ ہے سندھ کے ساتھ انصاف۔ اور میں سوال پوچھ رہا ہوں پاکستان کی اتحادی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ سے، اور میں سوال پوچھ رہا ہوں برٹش ہائی کمشنر سے اور برطانیہ کی حکومت سے اور سعودی حکومت سے اور چائنا سے اور انڈیا سے اور پاکستان کے نیبرنگ ممالک سے اور G8 کے ممالک سے، کہ جو لوگ انتہا پسند نہیں ہیں، جو مندر نہیں ڈھاتے، جو مسجدیں نہیں توڑتے، جو فرقے واریت میں مبتلا نہیں ہیں، جو ہیومن ٹریفکنگ میں مبتلا نہیں ہے، جو سوئسائڈل بامبر نہیں ہے، ان سندھیوں کا قتل ہو رہا ہے اور عالمی طاقتیں خاموش ہیں۔ آپ جو 90 پہ حاضریاں دیتے ہیں، امریکی سفیر صاحب، برطانوی ہائی کمشنر صاحب، سندھ کے لوگوں کو بھونا گیا ہے، ہماری بہنوں کو آپ کہاں ہیں، اور میڈیا چینلز کہاں ہیں؟ 4 سرخ بتیاں جل رہی ہیں سامنے، 12 کیمراؤں میں سے 8 کیمراؤں کی سرخ بتیاں بند کیوں ہیں؟ پاکستان کا میڈیا ان بھونے جانے والے لوگوں پر خاموش کیوں ہے؟ کیوں پاکستان کے میڈیا اونرز نہیں دکھا رہے کہ ہماری بہنوں کا قتل کیا جا رہا ہے؟ کل جب آپ کے ساتھ کچھ ہو رہا تھا، عوامی تحریک صفحے اول میں آپ کے ساتھ تھی، آپ کو ہم درد مندانہ اپیل کر رہے ہیں، صحافی بھائیو، کل جب مشکل حالات ہوں گے ہم آپ کے ساتھ ہوں گے۔ دہشت گردوں نے آپ کے ٹیلی ویژن چینلز کے ساتھ جو حشر کیا تھا 12 مئی کو، آپ کے اینکرز کے ساتھ جو 12 مئی کو حشر ہوا تھا، آج ٹی وی کے ساتھ، جیو کے ساتھ، ARY کے ساتھ، KTN کے ساتھ، سندھ ٹی وی کے ساتھ، تمام چینلز کے ساتھ، جان کے ساتھ جو حشر ہوا تھا، ہمیں یاد ہے، ہمیں یاد ہے۔ وہ ذرا ذرا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، ہمیں پتا ہے آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ آج سندھ کے لوگ آپ سے انصاف مانگ رہے ہیں، عوامی
عوامی تحریک ان تمام اتحادی بھائیوں کے ساتھ دوہرا رہی ہے کہ حساب ہوگا، حساب لیا جائے گا اور بدلہ لیا جائے گا ان بہنوں کے خون کا، ان بہنوں کے خون کے ایک ایک قطرے کا بدلہ لیا جائے گا دہشت گردوں سے، ان تمام خفیہ چھپے ہوئے ہاتھوں سے اور ان ظاہر ظہور ہاتھوں سے. اور سندھ کے لوگ پیپلز پارٹی سے حساب لیں گے، NQM سے حساب لیں گے، ان کے اتحادیوں سے حساب لیں گے، ان سرکاری آفیسرز اور ان پولیس آفیسر سے حساب لیا جائے گا جنہوں نے ہماری بہنوں کو قتل ہونے دیا. عوامی تحریک اعلان کر رہی ہے کہ آج شام سے لے کر کل پورا دن سندھ بھر میں پہیہ جام اور شٹر بند اسٹرائک ہوگی. کل سندھ میں یوم سوگ ہوگا. کل کندکوٹ سے لے کر کراچی تک، ننگر پارکر سے لے کر جوہی تک سندھ مکمل بند ہوگا سوگ میں. میں سندھ کے غیرت مند بھائیوں کو یاد دلا رہا ہوں، اپنے گھروں میں مت بیٹھے، نکل آئے راستوں پہ پرامن طور پہ، اپنی بہنوں کے اس بہے ہوئے خون کے دکھ میں نکل آئے، مگر پرامن طور پر. کسی ایک اردو بولنے والے بھائی کو، کسی ایک سرکاری ملکیت کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے. وہ ہماری حفظ و امان میں ہے جو سکر میں اور سانگڑ میں اور نواب شاہ میں اور بدین میں اور نوشہر و فیروز میں اور میرپور خاص میں بستے ہیں. ہم سندھی صوفی ہیں، ہم سام کا احترام کرنے والے دودے سومرے اور سموں کی روایتوں کے امین ہیں. جو اردو بولنے والے ہمارے علاقوں میں بستے ہیں، ہم ان کی عورتوں، ان کے بچوں، ان کے کاروبار، ان کے تحفظ کے ذمہ دار ہم ہیں. کسی ایک اردو بولنے والے بھائی کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے. سرکاری ملکیتیں ہماری ہیں، ریاست ہماری ہے. کسی ایک سرکاری یا نجی پرائیویٹ گاڑی یا پراپرٹی کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے. مگر یقین جانیں حساب ضرور ہوگا. سندھ کے لوگ قاتلوں سے حساب لیں گے. سندھ کے لوگ قاتلوں سے ایک ایک خون کے قطرے کا حساب لیں گے. مگر اس سے پہلے ہم موقع دیں گے ریاست کو کہ کیا ان قاتلوں کو گرفتار کیا جائے گا. ہم دیکھیں گے جنہوں نے آج خون بہایا. میں دیکھوں گا بحیثیت ایک وکیل کے اور ایک کانسٹیٹیوشنل لائر کے. I would be looking forward. ہم دیکھیں گے کہ جن جج صاحبان کے ساتھ ہم نے مارچ کیا، جسٹس مشیر عالم کے ساتھ جب ہم نے مارچ کیا، میں پہلا شخص تھا جس نے مشرف کی ایمرجنسی کے خلاف کورٹ ارسٹ دیا. سندھیانی تحریک کی یہ بہنیں تھیں جنہوں نے سپریم کورٹ تک مارچ کیا. میں چشم بھر رہا ہوں جسٹس مشیر عالم کی جانب، جسٹس خلجی عارف حسین کی جانب، جسٹس سرمد جلال عثمانی اور جسٹس انور ظہیر جمالی کی جانب، اور سب سے بڑھ کر چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کی جانب. چودھری صاحب، آپ مجھے بیٹا کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ میں مستقبل کے نوجوانوں کی آواز ہوں. آپ نے مجھے حیدرآباد میں کہا تھا چیف جسٹس صاحب، آج آپ کا وہ چھوٹا سا بھائی، چھوٹا بیٹا، آپ کا اسٹوڈنٹ آپ کی جانب دیکھ کے سوال پوچھ رہا ہے کہ کیا ان مقتول بہنوں کے خون کا سپریم کورٹ سو موٹو نوٹس لے گی؟ کیا سپریم کورٹ سو موٹو ایکشن لے گی ان قاتلوں کے خلاف جن کے لیے سپریم کورٹ کہہ کے گئی تھی کہ ڈی لمیٹیشن ہونی چاہیے کانسٹیٹوئنسیز کی، نو گو ایریاز ختم ہونے چاہیے اور ڈی ویپنائز کرنا چاہیے کراچی کو؟ ہم دیکھ رہے ہیں. اور میں سوال پوچھتا ہوں فریال تالپور صاحبہ سے جن کا نوجوان بیٹا ان سے چھن گیا، بلاول بھٹو سے جس کی ماں اس سے چھن گئی، آصف زرداری سے جس کا والد ہمارے راستوں کا ساتھی تھا اور جس کی اہلیہ شہید کر دی گئی، اور میاں نواز شریف سے جس کو جلاوطنی بھگتنی پڑی، اور عمران خان سے جو تبدیلی کی بات کرتے ہیں، اور جماعت اسلامی سے جن کے کارکنان کو شہید کیا گیا، اور عوامی نیشنل پارٹی سے جس کے قائد ولی خان اور جس کے قائد خان غفار خان ہمارے ہیرو تھے، کہ سندھیوں کے اس بربریت آمیز قتل پر صدر مملکت کیا فرمائیں گے؟ شکاگو میں
وہ امریکیوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے علاوہ کیا سندھ کے ان لوگوں کی خوشنودی حاصل کریں گے جنہوں نے اس کو 4 دفعہ ووٹ دیے؟ میرا سوال ہے آپ اردو بولنے والوں سے، اس میڈیا کے توسط سے، کہ انسانی حقوق کی تنظیمیں، ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان، ویمن ایکشن فورم، عورت فاؤنڈیشن اور وہ تمام نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز اور میڈیا چینلز، کیا کل ان میں سے کچھ لوگ سر دھڑ کی بازی لگا کے راستوں پہ آئیں گے اپنا حق وطن ادا کرنے کے لیے ان اسرائیلی ہیومن رائٹس خواتین کی طرح جو فلسطینیوں کے جانب بڑھنے والی بختر بند گاڑیوں کے سامنے خود کو آ کے پھینکتی تھی کہ ان فلسطینی بچوں کو مرنے نہیں دیں گے؟ کوئی آئے گا سامنے اردو بولنے والوں سے پرویز کی طرح جو آ کے ہمارے ساتھ یکجہتی کے طور پر کل دھرنا دے گا، کل نکلے گا اور کہے گا ایم کیو ایم کے بھائیوں کو، ایم کیو ایم کے پولیٹیکل ساتھیوں کو؟ کوئی ایم کیو ایم کا ساتھی نکلے گا جو اپنی تنظیم میں موجود دہشت گردوں کو کہے کہ تم نے نیٹتے لوگوں کا خون کیوں بہایا؟ کیا ایم کیو ایم کی صفوں میں سے کوئی ایسا پولیٹیکل لیڈر ہوگا جو آ کے کل کہے کہ میں سیاسی کارکن ہوں، میں ایم کیو ایم میں ضرور ہوں مگر میں سیاست میں یقین رکھتا ہوں؟ کیا نسرین جلیل صاحبہ جو ایک ماں ہے وہ کہیں گی؟ کیا سردار احمد کہیں گے؟ کیا ڈاکٹر فاروق ستار صاحب فرمائیں گے جو میمن کہلاتے ہیں؟ کوئی ایک نکلے گا جو کل کہے گا کہ یہ بچیاں میری تھی جن پہ گولیاں چلائی گئی؟ ہم دیکھ رہے ہیں سندھ کے لوگوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے۔ ہم سندھ میں امن اور جمہوریت کی بات کرنے والے ہیں مگر سندھ میں دوسرے نوجوان بھی، یاد رکھیے سندھ میں وہ نوجوان بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ سبزیوں اور دودھ سے لے کر کوٹری بیراج سے آنے والا پانی اور گیس اور بجلی سے لے کر خوراک کی تمام چیزیں نیشنل ہائی وے اور سپر ہائی وے سے ہو کے گزرتی ہیں۔ وہ نوجوان بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ بے نظیر کی شہادت پر جب 7 روز سندھ بند رہا تھا تو کراچی میں خوراک کے لیے قحط پڑ گیا تھا۔ وہ لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ اگر ہمیں دیوار سے لگایا گیا تو پھر ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ اس لیے یاد رکھے ہمیں دھمکیاں دینے والے، ہمارے نیتے لوگوں پر شب خون مارنے والے، کہ خون کا بدلہ خون ہوگا، ہمارے صبر کو مت آزماؤ، ہمیں دیوار سے لگا دیا گیا تو پھر جو جواب ہوگا اس جواب کو آئندے آنے والی جنریشن بھگتے گی۔ جیے سندھ، جیے سندھ کے مظلوم عوام اور جیے ہمارے شہید ہونے والے آج کے ساتھی۔